حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون الساعة إلا أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی تلاوت کل کی مجلس میں بھی کی گئی تھی، لیکن اتنی لینتھی مجلس ہونے کے بعد بھی ٹائم نہیں مل پایا تھا کہ ان آیتوں کا ترجمہ کر کے یہ بتایا جاتا کہ ان آیتوں کا میرے اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے. تو آئیے آج مجلس کے شروع ہی میں ان آیتوں کا ترجمہ کر کے ذرا سے یہ بتایا جائے کہ جو میرا سبجیکٹ چل رہا ہے، ایک آیت سورہ محمد کی ہے، دوسری آیت سورہ نمل کی. پہلی آیت یہ کہہ رہی کہ دیکھو، یہ خیال نہ کرنا کہ ساعہ عربی لفظ ہے ساعہ، اور اس کے دو میننگ ہیں. ایک ساعہ قیامت کو کہتے ہیں، اور نمبر دو ساعہ ظہور امام کو کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ظہور امام کا نام بھی قیامت ہے، لیکن قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت. اور اسرافیل جس دن سور پھونکیں گے وہ بھی قیامت ہے، لیکن قیامت کبریٰ. دونوں کے لیے قرآن نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، الساعہ. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ساعت اچانک آ جائے گی. دنیا میں کوئی چیز بھی اچانک یا سڈنلی ہیپن نہیں ہوتی. چاہے ظہور امام ہو وہ بھی اچانک نہیں ہوگا، اور چاہے قیامت کبریٰ ہو وہ بھی اچانک نہیں ہوگی. فقط جاء اشراطها، قرآن کہہ رہا ہے دونوں کے لیے نشانیاں اور سائنس تو آنا شروع ہو چکے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ قیامت کے سائن آنا شروع ہو گئے، ظہور امام کے سائن اپیئر ہونا شروع ہو گئے، اور تم اتنے غافل بیٹھے ہو کہ سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں ابھی کتنے سال لگے امام کو آنے میں. مولانا ہمارے دادا بھی امام کو بلا رہے تھے، امام نہیں آئے، اور ہمارے بابا بھی امام کو بلا رہے تھے، امام نہیں آئے. تم ہمیں آئی ایم پریٹی شور کہ ہم بھی بلائیں گے، امام نہیں آئیں گے. وہ کہیں ہمارا بیٹا یا پوتا شاید امام کو دیکھے. نہیں، سائنز آف ظہور اپیئر ہونا شروع ہو گئے. بلکہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمارے دادا کے زمانے میں 50 سال میں ایک سائن پوری ہوتی تھی، اور آج ایک سال میں 50 نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ یہ سائن آف ظہور آج کل ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ابھی میں آیت کو یہیں پہ روکتا ہوں تاکہ دوسری آیت کا ترجمہ بھی آج ہو جائے، اور ہماری جو نیکسٹ ڈے کی مجلس ہے تو پھر ہم نئی آیت کی تلاوت کریں. آج جمعے کا دن ہے
اور آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت سارے مومنین اور مومنات نے دعائے ندبہ کی تلاوت کی ہوگی. قرآن کی یہ آیت جو سورہ نمل کی آیت ہے، سورہ نمل قرآن کا اونلی سورہ ہے جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. سورہ نمل کی آیت ہے، اس کی تفسیر دعائے ندبہ کے ایک جملے میں آتی. آیت اتنی مشہور ہے کہ میں نے آیت شروع کی تو آپ نے مجھ سے پہلے کمپلیٹ کر دی. اب من یجیب المضطر، جب مضطر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پریشانی اور خرابی کا خاتمہ کر دیتا. اب روایت میں یہ ہے کہ یہ مضطر کون ہے جو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہ مضطر کون ہے جو اللہ سے دعا کر رہا؟ یقیناً ہم، آپ، ہمارے ہاں کوئی بیمار ہے وہ مضطر، کسی کو روزی کا پرابلم ہے وہ مضطر، کسی کو لوگوں کی جیلسی کھا رہی ہے وہ مضطر، کسی کا کوئی ویزے وغیرہ کا پرابلم پھنسا ہوا ہے وہ مضطر. لیکن اس آیت میں جو لفظ مضطر آیا، احادیث میں یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ زمانے کے امام کے بارے میں ازلی مضطر، پہلا مضطر، سب سے بڑا مضطر امام زمانہ. یہی دعائے ندبہ کا جملہ ہے نا، آئین المضطر. ارے وہ ہمارا امام کہاں ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جواب دیتا. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کیوں مضطر، امام زمانہ کیوں پریشان ہے؟ بھئی یہی 2 چیزیں آج کی مجلس کا آج سبجیکٹ بنیں گی. پہلے ایک چھوٹی سی تیسری بات بھی سن لیجیے. آیتوں کی تلاوت ہو گئی، تھوڑا سا ان 2 آیتوں کا ایک کنیکشن ہمارے سبجیکٹ یعنی ظہور امام سے مل گیا. اب ایک تیسری اور چھوٹی سی بات اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دن اور رات ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا یہ ہماری ڈیوٹی. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا. اے اللہ تو امام زمانہ کا ولی بن جا. امام کا ولی صرف اللہ بن سکتا، ہمارے ولی ہے امام، امام کا ولی ہے اللہ. وحافظا، اور امام کی حفاظت فرما. سوال یہ ہے کہ امام کو اس وقت کیا خطرہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے بار بار کہتے ہیں کہ اے اللہ امام کی حفاظت فرما. اگر امام کا اپیئرنس ہوتا، امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی ظالم، کوئی اینٹی اہل بیت، کوئی اینٹی امامت وہ امام کو نقصان پہنچاتا. 11 امام جو ہمارے سامنے تھے ان میں سے ایک کی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، انہیں دشمنوں نے نقصان پہنچایا. وہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے جب امام سامنے ہوں کہ ان کی حفاظت کی ضرورت ہے. چنانچہ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد النبوی میں جہاں وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا، اس میں کھڑے ہو کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا 3 پلر ایسے نظر آئیں گے جو ہاف زری کے اندر ہیں اور ہاف زری کے باہر. اور سب سے پہلے پلر کا نام ہے ستون حرص، جس کا ایکچوئل نام تاریخ میں ستون علی. نہیں، پہلا نہیں، بیچ والا. پہلا ہے ستون سریر. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا بستر بچھایا جاتا تھا اور یہاں لیٹ کے پیغمبر رات کو آرام کرتے تھے. اور اس کے برابر ہے ستون علی. کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا پوری رات بیٹھ کے پیغمبر کو گارڈ کرتے تھے، پیغمبر کی حفاظت کرتے تھے، پیغمبر کا پہرا دیتے تھے. وہ بات سمجھ میں آئی. جب رسول فزیکلی ہمارے درمیان ہیں تو ہر وقت رسک ہے، پیغمبر پہ کوئی آدمی اٹیک کر سکتا. جنگوں میں، غزوے میں پیغمبر جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ آرمر پہن کے جاتے ہیں زیرہ بختر تاکہ دشمن اٹیک نہ کرے. وہ تو جب دعائے جوشن کبیر نازل ہوئی، ابھی رمضان میں آپ نے دعائے جوشن کبیر بھی پڑھی، اور بعض جگہوں پہ تو پتہ نہیں کیوں دھاگا ہلا کے پانی بنا کے پانی بھی پیا جاتا. تو اب دعائے جوشن کبیر کی یہی تو ہسٹری ہے.
کہ یہ دعا اللہ نے نازل کی اور کہا حبیب اس کو پڑھا کرو، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آرمر وغیرہ پہن کے اپنی حفاظت کرو. لیکن یہ دعائیں، یہ مولا کا وہاں بیٹھنا سمجھ میں آ رہا، اس لیے کہ دشمن فزیکلی اٹیک کر رہا. جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہوئے، امام حسن پر دشمن نے اٹیک کیا، 7 مرتبہ زہر دیا. تو یہ ہے کہ نہیں ہسٹری میں کہ اب امام حسن کبھی اکیلے باہر نہیں جاتے ہیں، یعنی جانا بھی چاہتے ہیں تو گھر والے نہیں جانے دیتے. کون امام حسن کے ساتھ جاتا؟ کیونکہ یہ جملہ ایک کم پڑھا جاتا، اور آج کی رات کے لیے جملہ بھی اہم. عباس کربلا میں حسین کے تو محافظ ہیں، لیکن عباس کا جو پہلا اہم ترین رول ہمارے سامنے آ رہا کہ آقا حسن کو جب زہر دینا شروع کیا گیا 7 ٹائمز، تو 5ویں زہر کے بعد عباس علمدار نے اپنی ڈیوٹی کے سنبھالی کہ امام حسن کو کہیں اکیلے نہیں جانے دیتے، بلکہ کسی آدمی کو امام حسن کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. یہ عباس، حسن سے عباس کی وہ سروس شروع ہوئی جو کربلا کے میدان میں بازو قلم ہونے پہ جا کے کمپلیٹ ہوئی. مگر بات سمجھ میں آ رہی، جب امام ہماری آنکھوں کے سامنے، چاہے رسول ہوں چاہے امام معصوم، اٹیک ہو سکتا ہے، اٹیک ہوا. دیکھیے عباس علمدار نے حسن مجتبیٰ کو اتنا بچایا، 6 ٹائم اٹیک ہو گیا کہ نہیں ہوا. اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ کبھی دشمن ہمارے ایموشن سے فائدہ اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرتا. 6 اٹیک امام حسن پہ کیسے ہوا؟ عباس کسی آدمی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے. وہ ایک اندھا آدمی آیا تھا نا، اور دور سے آواز دی تھی کہ آئے اہل بیت رسالت، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے اپنی آنکھیں حسن مجتبیٰ کے پیر سے لگانے دو، اس کی برکت سے اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے گا، ایک اندھے پہ رحم کرو، میں امامت سے برکت لینے آ رہا ہوں. ایسا اس نے ایموشنل ماحول بنا دیا کہ سب نے کہا کہ اسے آنے دو. وہ معاویہ کا اسپائی تھا جو اسٹک لے کر آیا تھا، اس کے نیچے زہر لگا ہوا تھا، قریب جا کے امام حسن کے پیر میں وہ زہر جو تھا وہ اسٹک کے ذریعے سے داخل کیا. تو وہ ایموشنل ماحول جب بنتا، اور ظہور امام کی ایک یقینی نشانی یہ کہ امام کے آنے سے پہلے 40 ایسے آدمی آئیں گے جو کلیم کریں گے کہ ہم امام کے بیعت پر آئیں، امام کی طرف سے آئیں، امام نے ہمیں بھیجا. لیکن ابھی یہ ٹو ارلی ہے اس طرف جانا. میرا اصل جملہ ہے اللہم کل ولی کالحجۃ ابن الحسن ولیم و حافظہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. امام زمانہ کو مستر کیوں کہتے ہیں؟ یہ حافظہ سے سمجھ میں آئے گا. البتہ آج میں آدھی بات سمجھاؤں گا، کیونکہ آدھی بات میرے سبجیکٹ کے بارے میں، آدھی بات میرے آج کے سبجیکٹ میں نہیں ہے، وہ کسی اور موقع پر. تو آدھی بات جو آج سمجھانا ہے وہ ہے کہ اے خدا امام کی حفاظت فرما. تو امام کو غیبت میں خطرہ کیا؟ امام کے لیے غیبت میں پرابلم کیا؟ حسن مجتبیٰ پہ اندھے نے اٹیک کیا، سمجھ میں آ گیا حسن سامنے ہے، فزیکلی ظاہر. رسول خدا پہ حملہ ہوا، سمجھ میں آ گیا. مولائے متقیان کے سر پہ ابن ملجم نے تلوار ماری، سمجھ میں آ گیا. زمانے کا امام جو غیبت میں، مومنین کرام امام تک نہیں جا سکتے، تو کون سا دشمن امام تک جائے گا؟ بلکہ غیبت کی ریزننگ میں پہلی ریزن یہ آتی کہ اللہ نے اس لیے غائب کیا تاکہ انہیں دشمنوں سے بچایا جائے. تو غیبت تو ہے اس لیے تاکہ امام کی حفاظت ہو. پھر اس غیبت میں یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو کہ اے خدا امام کی حفاظت فرما؟ اس کے 2 میننگ، 2 انٹرپریٹیشن نہیں ہے، انٹرپریٹیشن ایک ہی ہے، 2 اس کے اندر میننگ آتے ہیں. نمبر 1، امام زمانہ غیبت میں دشمنوں سے تو محفوظ ہیں، مگر اکثر بیمار پڑتے ہیں، اور ایسے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ کبھی بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی. اے خدا میرے زمانے کے امام کی حفاظت فرما. اور یہ بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ جب اس دنیا میں کسی بھی علاقے میں کسی بھی شیعہ پر کوئی ظلم کرتا ہے
اپنے مومن پر ہونے والا ظلم دیکھ کر امام بیمار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک انڈیویجول پہ ظلم ہوا ہو، اور چاہے افغانستان کی طرح، پاکستان کی طرح، لیبنان کی طرح، ایران کی طرح، عراق کی طرح پوری قوم شیعت کو ٹارچر کا نشانہ بنایا جائے، امام بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اے خدا امام کی حفاظت فرما۔ اور اس بیماری کا، اب یہ جو میں نے دعا امام زمانہ سمجھائی، میں کیوں بتا رہا تھا؟ مستر کو سمجھانے کے۔ اور اس بیماری میں جب امام بیمار ہوتے ہیں تو پریشان ہو کر کہتے ہیں خدا بندہ مجھے ظاہر کر دے تاکہ میں ان سارے دشمنوں کا خاتمہ کر کے اپنے شیعوں کو ایک پروٹیکشن دوں۔ من یجیب المستر، زمانے کا امام پریشان ہے، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں پاکستان میں رہنے والے شیعوں کے لیے، اپنے لیے نہیں افغانستان میں رہنے والے مومنوں کے لیے، اور بار بار خدا سے کہتا ہے خدا مجھے ظاہر کر دے، پریشان ہو کر، بیمار ہو کر۔ ہمارے مصائب کو دیکھ کے امام کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ بھائی ہم پر کوئی پریشانی آئے، ہماری ماں کتنی پریشان ہوگی۔ امام زمانہ اپنی امت سے جتنی محبت کرتے، کوئی ماں اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کر سکتی، پریشان ہو کے دعا کرتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ یہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، قبول کر لیتا۔ خود امام زمانہ اپنی دعا کو وڈرا کرتے ہیں۔ آج غم کے بیان میں حضرت عباس کے حوالے سے ایک جملہ آئے گا، کچھ ایسا میری مجلس میں ہوتا ہے کہ جو بات شروع میں فضائل میں آتی ہے وہ بعد میں وہی بات کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن وہی بات مصائب میں آتی ہے۔ کبھی آدمی دعا کرتا ہے، اپنی دعا کو خود وڈرا کرتا ہے۔ امام زمانہ اپنی دعا کو واپس لے لیتے ہیں کہ نہیں خدا بندہ مجھے ابھی ظاہر نہ کر۔ کیوں ظاہر نہ کر؟ یہ شیعہ مرتے رہیں، یہ مومنین کی گردنیں کٹتی رہیں، یہ ہمارے مکانات جلائے جاتے رہیں، یہ ہمارے کاروبار تباہ کیے جاتے رہیں۔ بھئی آپ امہ کا ایک پارٹ ہیں، آپ کو پتا ہے ساری دنیا میں کہیں کوئی پرابلم مومنین پر، امام اپنی دعا وڈرا کر رہے ہیں۔ امام کا دعا کرنا سمجھ میں آتا، جب دیکھا پریشان اپنے شیعوں کو، دعا کی خدا بندہ مجھے ان کی مدد کے لیے بھیج دے، مگر امام کا اپنی دعا وڈرا کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر بہت ہی آسان بات، جب امام دیکھتے ہیں کہ اگر میں ابھی ظاہر ہو جاؤں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے تو یہ لوگ ابھی میرے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں، میں ان کی مدد کے لیے جاؤں گا، سب سے پہلے یہی لوگ میری مخالفت شروع کر دیں گے، مجھے امام نہیں مانیں گے۔ جو ساری زندگی کا ایک روٹین ہے، چینج کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے کہا مجلس سنی تھی کل مولانا کی، کتنے اچھے طریقے سے کہا، ارے چھوڑو، ان کا کام ہے پڑھتے رہنا، ہمارا کام ہے اپنی روٹین لائف میں رہنا۔ لیکن جب امام آئیں گے تو یہ باتیں مولانا نہیں کریں گے، یہ باتیں امام کریں گے، اور امام سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب امام کے پاس دو چیزیں، اگر میں ابھی ظاہر ہو جاؤں تو اپنے شیعوں کو دشمنوں سے بچا لوں گا، لیکن خود میرے شیعہ میرے اگینسٹ ہو جائیں گے، کہیں گے ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ یہ کون سا امام ہے کہ آتے ہی ہماری عورتوں کو اسکارف پہنا رہا؟ یہ کون سا امام ہے کہ آتے ہی ہمارے بچوں کو انٹرٹینمنٹ یعنی ڈسکو ڈانس سے ہٹا رہا ہے؟ یہ کون سا ہمارا امام ہے کہ آتے ہی ہم سے کہہ رہا یہ بزنس حرام، وہ جاب حرام، یہ سپر مارکیٹ حرام، وہاں شراب ہے تو حرام، وہاں انٹرسٹ ہے تو حرام؟ دشمنوں سے بچا لیں گے مگر خود شیعہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ اور دوسرا چوائس یہ کہ اچھا یہ مومنوں کا امتحان ہوتا رہے، ان کا مال لٹتا رہے، جان جاتی رہے، اولاد مرتی رہے، کم از کم ایمان تو بچا ہوا ہے۔ ابھی اوپنلی میرے دشمن تو نہیں بنے، بس اس لیے امام اپنی دعا کو وڈرا کرتے۔ مگر کب تک امام اپنی دعا وڈرا کرتے کہ خدا بندہ ابھی یہ مجھے فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نہیں آتا ہوں تاکہ ان کا ایمان بچے۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اگر دجال آ گیا تو کیا ہوگا؟ دجال تو ہے وہ آدمی جو ہمارا ایمان لوٹنا چاہتا، اور جو معراج کی حدیث تھی اور بس وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ معراج کی ایک حدیث نہیں ہے، دو حدیثیں۔
پہلی والی حدیث 25 گفٹ ملے وہ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو دوسری حدیث شروع ہوئی تھی وہ بالکل آخری سٹیجز پر ہے. کل کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی، آج اسے کمپلیٹ کر کے یہی لفظ کہتا ہوں دجال. بھائی امام تو دعا کو وڈرا کر لیتے، نہیں آتے تاکہ ہمارا ایمان بچے، لیکن اگر دجال آ گیا امام سے پہلے. اور روایت بھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے خدا یہ کب ہوگا، خدا نے کہا نا کہ میں 12 مہندی بھیجوں گا، اور اس میں سے آخری مہندی وہ ہوگا جس کے پیچھے مریم کا بیٹا عیسیٰ نماز پڑھے گا، اور جو دنیا کو ظلم سے ختم کر کے عدل سے بھر دے گا. تو پیغمبر نے وہ سوال کیا جو ہمارا ینگسٹر سوال کرتا، مولانا یہ کب ہوگا؟ خدا نے کہا اذا رفع العلم وظہر الجہل. میں جلدی اب عربی بھی نہیں پڑھتا ہوں تاکہ ٹائم بچائے جائے. کہا جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا. سورہ ہود کی آیت. امام نے کہا کہ دنیا سے علم کیسے اٹھتا، علم کیسے اٹھتا؟ کا علم اس طرح اٹھتا ہے کہ علماء کی تعداد کم ہو جاتی. اور مولا نے فرمایا آخری زمانے کی اہم ترین نشانی یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت. ہم اپنے کرسچن بھائیوں کو اس ولادت کے حوالے سے گرچہ ہمارے غم کے دن ہے لیکن مبارکباد دیتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ کے لیے جملہ سن لیجیے. کہا آخری زمانے میں یہی چیز علماء کی ہوگی. وہ ایسٹر کی روایت ہے، کرسمس کی نہیں. اور وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا تو ہمارے یہاں یہ روایت، مجھے نہیں پتا کرسچینٹی میں بھی یہی ہے کہ نہیں، لیکن پروبیبلی ان کے یہاں بھی یہی ہے. جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ اس زمانے کا ایک بہت بڑا کرمنل، ایک قاتل، ایک کلر، ایک رابر، وہ بھی گرفتار تھا، اور ان میں سے ایک کو رہا کرنا تھا. قوم آ کے کہتی ہے وہ چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، کرمنل کو رہا کر دو، عیسیٰ کو رہا نہ کرنا، ان کو تو پھانسی دینا ہی دینا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ کل رات کا میرا ایکسپیرینس بہت برا ہوا، لیکن روایت یہ مولا کی روایت، آخری زمانے میں علماء کا یہ سٹیٹس ہوگا. لوگ چور کی عزت کریں گے، ڈاکو کا احترام کریں گے، قاتل کے ساتھ ریلیشن باقی رکھیں گے، علماء کا مذاق اڑائیں گے، علماء کی توہین کریں گے، علماء کو ذلیل کریں گے. لوگ دعا مانگیں گے کہ ہماری قوم میں کوئی عالم نہ رہنے پائے. اس کا نام ہے علم اٹھنا. علم کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے کہ معلوم ہے فلاں جگہ پہ علم رکھا ہے اللہ اٹھا کے لے جائے گا. علماء معاشرے میں ویک اور ذلیل ہو جائیں گے. خیر، روایت اگر اس انداز سے میں پڑھتا رہا تو آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور آج کا اپنا ٹاپک رہ جائے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آج اس کا جواب شروع ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا. البتہ وہ جو میں نے کل سوال کیا تھا اس کے جواب میں آج اگر کمپلیٹ نہ ہو، کل بھی کمپلیٹ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے جواب میں ام البنین کا نام آتا، اس کے جواب میں ام لیلہ کا نام آتا ہے، اس کے جواب میں رباب کا نام آتا. اب وہ سنیے گا آپ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور یہ 3 شخصیتیں وہ، یہ 3 مجالس ان کے لیے، آج ام البنین، کل ام لیلہ، پرسوں ام رباب. پہلے وہاں تک ہم پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ کہا علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء ذلیل ہو جائیں گے. چور، ڈاکو، بدماش، قاتل، اس کی معاشرے میں عزت ہوگی. عالم کی موت پہ لوگ خوش ہوا کریں گے. وَظَهَرَ الْجَهْلُ، اور علم اٹھے گا تو آٹومیٹک معاشرے میں جہل آ جائے گا. کثر القراء، قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے. قل العمل، عمل بہت کم ہو جائے گا. وکثر القتل، عمل کم ہوگا اور قتل بڑھ جائے گا. قل الفقہاء العادون، ہدایت والے، صحیح پیغام دینے والے فقہاء کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. ایک رہے گا لیکن رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ. وَكَثُرَ الْفُقَهَاءُ الزَّالَّةُ الْخَوَانَةُ، اور وہ فقہاء، وہ علماء معاشرے میں بڑھ جائیں گے جو خود گمراہ بھی ہیں اور آنیسٹ نہیں ہے، بددیانت. جیسا قوم کا موڈ ہوتا ہے ویسا فتویٰ دے دی، جیسا قوم کا موڈ ہوتا ہے ویسا اناؤنسمنٹ کر دی. فقیہ کو امام کی طرح ہونا چاہیے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، سارا عالم اسلام ایک تھا، امام کا اسٹینڈ اکیلے ہیں، مگر امام اپنے اسٹینڈ کو لیے ہوئے.
پوری کمیونٹی، پورا لندن، پورا انگلینڈ، پوری دنیا ایک طرف. ایک صحیح فقیہ ہے، جو اس کا فتویٰ نظریہ ہوگا وہ اس کے اوپر اکیلا صحیح لیکن جمع رہے. لیکن یہ بہت کم ہوں گے. کثر الفقہاء، وہ مجتہدین یا وہ فقہاء یا وہ علماء بہت ہوں گے. الضالہ، جو خود بھی گمراہ ہیں. الخوانہ، اور خائن، ڈس آنیسٹ ہیں. وَكَثُرَ الشُّعَرَاءُ، کل یہ لفظ نہیں آیا تھا. اور قوم میں شاعروں کی کثرت ہو جائے گی. علماء نہیں چاہیے، عالم کی اسپیچ برداشت نہیں. اب ساری قوم شاعری کے اوپر چل رہی. خیر میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، ذرا سینسیٹیو ایشو بن جائے گا. مگر معراج کی رات، کل ایک جملہ میں نے کہا تھا پھر ریپیٹ کروں. ظہور امام کی ساری نشانیاں معصومین بتاتے ہیں، ہم سنتے ہیں. یہ والی وہ روایت ہے کہ اللہ بتا رہا ہے اور پیغمبر سن رہے ہیں. خلیت المصاحف وزخرف المساجد، قرآن کو سجایا جائے گا ڈیکوریشن دے کر، مسجدوں کو بہت شاندار بنایا جائے گا. یہ باتیں کل آ چکی ہیں، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بھی ابھی بہت سارے میسیجز موجود. اور ظہر المنکر، گناہ کھل کر کیا جائے گا. گناہ ہر دور میں لوگ کرتے ہیں لیکن چھپ کر. خالی گناہ کھل کر نہیں کیا جائے گا. وَأَمَرَ أُمَّتَكَ أَن تَفْعَلُوا بِهَا، اور لوگ تیری امت کو حکم دیں گے کہ یہ گناہ کرو. آرڈر آئے گا، عورت اسکارف نہیں پہن سکتی. وَتَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو تھوڑا بہت چانس ہے کہ اگر کوئی گناہ کا حکم دے رہا تو کوئی نیکی کا حکم بھی دے دے، یہ چیپٹر کلوز، یہ دروازہ بند. عجیب عجیب خبریں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے میڈیا پہ، اس کو ریپیٹ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے لیکن وقت اور حالات کی وجہ سے وہ بیان بھی نہیں کر رہا. ایسے ایسے آج کل ہمارے پاس نیوز آ رہی. گناہ کا حکم دیا جائے گا تیری امت کو، اور معروف یعنی نیکیوں سے روکا جائے گا. اس کے بعد 4 حدیثیں ایسی، 4 سائنس ایسی جن کا تعلق آخری زمانے کے حکمرانوں سے. سارت الامراء کو کفرا، آخری زمانے میں مسلمانوں کے حکمران بھی کافر ہو جائیں گے. جو کافر کہے گا وہی ماننا. ساری پالیسی کفر بنا کے ان کو دے گا. مکی اور مدینے کا کسٹوڈین بھی یہ نہ دیکھے گا قرآن حدیث میں کیا لکھا. اولیاءہم فجرا، اور جو ان کے ایڈوائزر ہوں گے وہ فاجر ہوں گے. وَآوَانُهُمْ ظَلَمًا، اور جو ان کے منسٹر ہوں گے وہ سب ظالم ہوں گے. وَذَوِي الرَّائِمُ مِنْهُمْ فُسَقًا، اور جو سوسائٹی میں انٹلیکچوئل طبقہ ہوگا، رائے رکھنے والا، وہ سب فاسق ہوں گے. آنیسٹ رائے کبھی نہیں دیں گے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَصَىٰ أُمَّهُ، اور حالت یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے. اطاعت صرف ایک کی جاتی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ، رسول اور امام کی ہے. آخری زمانے میں اطاع الرجل امرأتہ، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ویمن لبریشن کا زمانہ ہے اس لیے مرد عورتوں کو بڑی عزت دیں گے. نہیں، عورت کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اگلا جملہ نہ ہوتا. ماں کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے. عورت تو ماں بھی ہے نا، اس کی نافرمانی کی جائے گی، اس کی توہین کی جائے گی. اور حالت یہ ہے کہ بیوی کی اطاعت کی. اب ایک الگ حدیث ہے، یہ معراج کی حدیث کو روکیے. راوی نے ایک بار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کر لیا، کیونکہ یہ والا حدیث کا ٹکڑا معراج کی روایت کے علاوہ بھی کئی روایتوں میں آیا. مولا، یہ جو بار بار اللہ نے بھی کہا، آپ کے جد رسول اللہ نے بھی کہا، مولا نے بھی کہا کہ اطاعت کریں گے شوہر اپنی بیویوں کی، یہ کیا، اس کا کیا مطلب؟ کیا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا؟ کیا بیوی کا حق ادا کرنا؟ کیا بیوی کو خوش رکھنا یہ اسلام میں غلط ہے؟ ارے اس کے لیے تو اتنی اسٹرانگ حدیث آئی ہے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے.
وہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ ممبر مردوں کے ہاتھ میں، لیکن ایک بہت اسٹرانگ حدیث والدین کی عظمت بتاتے ہوئے قرآن کی آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ فلا تقل لہما اف، خبردار والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا، یہ عظمت ہے نا والدین۔ اب حدیث سنی، اللہ کا رسول کہتا ہے جبرائیل میرے پاس 4 میسج لے کے اس طرح آتے رہے، یہ 4 سنت چیزیں، لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ سنت، جس کو فقہ میں کہتے سنت موقدہ۔ کہا کہ اتنا زیادہ یہ ایڈوائز اللہ کی طرف سے آئی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ 4 چیزیں واجب نہ ہو جائیں، 3 تو ہمارے ہاں ممبر سے پڑھ دی جاتی۔ کہا کہ جبرائیل نماز شب کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، حکم خدا لاتے رہے۔ اب یہ ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، پیغمبر نے کہا مجھے ڈر لگا کہ کہیں نماز شب میری امت پہ واجب نہ ہو جائے، اور جبرائیل اتنا زیادہ مسواک کے بارے میں نصیحت کرتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وضو اور غسل کی طرح یہ بھی واجب نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت کی حدیثیں ہیں جب دنیا کے پاس دانت صاف کرنے کا کوئی تصور ہی نہ تھا، اگرچہ وہ ڈینٹسٹ کے لیے بڑا اچھا زمانہ تھا، لیکن یہ 1400 سال پہلے اسلام کہ واجب نہ ہو جائے۔ اور جبرائیل پڑوسی کا اتنا حق بتاتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میراث میں بھی پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے، کہ خالی تمہاری اولاد کو جائیداد نہیں ملے گی، تمہارے پڑوسی کو بھی۔ اور مولا کی وہ حدیث 3 چیزوں میں اللہ نے کافر کا بھی حق رکھا ہے، خالی مومن کے لیے نہیں ہے۔ مہمان چاہے مومن آئے کہ کافر آئے اس کی عزت کرنا، والدین چاہے مومن ہو چاہے کافر ان کا حق ادا کرنا، پڑوسی چاہے مومن ہو چاہے کافر اس کا بھی ایک حق ہوتا۔ پیغمبر کہہ رہے مجھے ڈر لگا کہ کہیں اتنا حق نہ بن جائے کہ وہ ہماری پراپرٹی میں بھی ہمارا وارث بن جائے۔ اور بیویوں کے بارے میں جبرائیل اس انداز سے حکم لاتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ بیوی کو بھی اف کہنا حرام ہے۔ مجھے والدین کے لیے لفظ اف آیا، خیر آپ کی تو ہمت بھی نہیں ہے کہ آج کل آپ اف کہہ سکیں، لیکن جب اور جس دنیا کے جس ماحول میں آج بھی عورتوں پہ ٹارچر ہوتا ہے وہ بیوی ہے، اس لیے ہندوستان میں کتنی بیوی آنکھ میں جلا دی جاتی۔ انڈیا کے جو چولہے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، جب پھٹتے ہیں خالی بہو مرتی ہے، کوئی ساس کبھی نہیں مرتی، پتہ نہیں کیا ٹیکنیک ہے اس کے اندر، خیر وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا آرڈر کہ وہ کمزور ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا حق ادا کرنا۔ پیغمبر ڈرے کہ کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ بیوی کے سامنے اف کہنا بھی حرام۔ تو راوی نے کہا ایک طرف تو آپ اور آپ کے جد اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں بیوی کا حق ادا کرنے پر، دوسری جانب آپ معراج کی روایت سنا رہے کہ مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، کنڈیم کیا جا رہا۔ امام نے کہا یا اطاعت سے مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی گھر سے بغیر پردہ نکلے گی، شوہر راضی ہوگا۔ بیوی بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرے گی، شوہر راضی ہوگا۔ بیوی مکس گیدرنگ میں جانا چاہے گی شوہر کے ساتھ، شوہر راضی ہوگا۔ اطاع الرجل امرأتہ، جب بیوی حجاب کے حوالے سے فعل حرام کرے گا شوہر کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آبجیکشن ہے لیکن ملک ایسا ہے کہ بول نہیں سکتے، ماحول ایسا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر دل جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں۔ اور ایک ہے کہ نہیں، وہ جو کہے گی وہ ماننا۔ یہ معراج کی رات کی حدیث۔ مگر جلدی سے حدیث کو مکمل کر لینا کیونکہ اسی پوائنٹ سے ایک بہت اہم مسئلہ آگے آنے والا۔ پیغمبر اب 2 جملے ایسے کہہ رہے ہیں، پیغمبر نہیں اللہ، کہ خالی سمپل سا ٹرانسلیشن کر دوں تب بھی شاید اچھا نہ لگے، ڈیٹیل تو چھوڑیے۔ وَاقْتَفَى الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مردوں کی مردوں سے شادیاں ہوں گی، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں ہوں گی۔ یہ 1400 سال پہلے کی حدیث ہے اور معراج کی رات پیغمبر نے سنا۔ آگے میں کوئی ذرا سے بھی تشریح نہیں کرتا۔ اور پیغمبر کہہ رہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظہر الفساد فی البر فی الارض۔ اللہ کہہ رہا، نہیں پیغمبر نہیں، اللہ کہہ رہا
اور آخری نشانی یہ سمجھو کہ ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. پھر 3 جگہ دنیا میں زمین پھٹے گی. خسف، مجھے اس کا انگریزی لفظ نہیں ملا، بعد میں کوئی مجھے بتا دے تاکہ آئندہ جب میں کہیں اور انگلش کلچر ماحول میں مجلس پڑھوں تو صحیح لفظ استعمال کروں. خسف، خاصین پہ، زمین کا پھٹ جانا. کہا کہ ایک دفعہ مشرق میں، ایک دفعہ مغرب میں، ایک جگہ عرب میں زمین پھٹے گی. زمین پھٹنا 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر، ارتھ کویک آیا، زمین پھٹ گئی. اور ایک ہوتا ہے بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں. اب یہ روایت میں نہیں آیا کہ قدرتی ہے کہ انسانی. اچھا یہ بھی اس روایت میں نہیں ہے کہ تینوں ایک ہی سال میں ہوں گے کہ الگ الگ سالوں میں ہوں گے. ہیروشیما پہ جب ایٹم بم گرایا گیا تھا تو اسی طرح سے زمین پھٹی تھی جیسے معراج کی روایت میں بتایا جا رہا. جب یہ 20 خرابیاں آ جائیں گی تو اب اس کے بعد کنکلوژن، آخری چیز کو میں نے بہت جلدی بتا دیا، وہی میرا بھی کا ٹاپک. لیکن اب روایت کمپلیٹ کر لو پھر واپس آخری چیز پہ آتا ہوں. کہا کہ جب یہ 20 خرابیاں آ جائیں تو زمین پھٹے گی، ایک دفعہ مشرق میں، ایک دفعہ مغرب میں، ایک جگہ عرب کے علاقے میں. بلکہ بعض روایتوں میں یمن کا نام ہے، بعض میں بحرین کا نام ہے. اور یہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتے ہیں جو آج کل بہت ہو رہے ہیں. اور یہ ایسی جنگیں بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں بمباری ہو، اور ایسی بمباری آپ حضرات نے یہ چیزیں نہیں سنی ہوگی، ہم نے پاکستان میں سنی. ایک ڈیزی کٹر بم ہوتا ہے جو اتنا زمین کی گہرائی میں جا کے پھٹتا، اور یہ استعمال ہو رہا ہے ہماری طرف. کون استعمال کر رہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اب اللہ معراج کی رات کہتا ہے کہ جب یہ 20 خرابیاں آئیں گی تو مشرق اور مغرب اور عرب کے علاقے میں پہلی تو یہ آفت آئے گی. مشرق مغرب کے علاقے حوالے سے کل میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، پرائم منسٹر بنے گی عورت، وہ بات آ گئی تھی. ایک زلزلہ یا سونامی آئے گا، وہ بات آ گئی تھی. اور ایک اس معراج کی حدیث میں بات آئی ہے زمین کا پھٹنا، جو موسٹ پروبیبلی اس بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں ہوگا، جس کا خلاصہ یہ کہ مشرق میں بھی جنگ ہوگی، مغرب میں بھی جنگ ہوگی، عرب میں بھی ہوگی. اب اس کے بعد آخری 3 جملے، وَخَرَجَ وَلَدٌ مِنْ اولاد الحسن. یہ معراج کی رات، ابھی علی اور فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی حسن مجتبیٰ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور شب معراج اللہ کہہ رہا، یہ پوری حدیث بحار الانوار میں اللہ کہہ رہا کہ جب یہ 20 خرابیاں آ جائیں اور 3 جگہ پہ یہ زمین پھٹے تو پھر حسن ابن علی کی اولاد میں سے ایک بیٹا آئے گا، ان کی اولاد میں سے ولد من اولاد الحسن، وہ ایک جہاد شروع کرے گا. وَخَرَجَ الدَّجَّالُ من المشرق، اور مشرق کے علاقے سے دجال نکلے گا. وَخَرَجَ السُّفْيَانِ فِي دَمِشْقَ، اور دمشق کے اندر سفیانی سامنے آئے گا. یہ 3 باتیں جس کے اوپر معراج کی حدیث مکمل ہو. اے حبیب اب واپس جاؤ. اور یہاں سے رسول نے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا، اور سمجھیے کہ معراج کا دوسرا حصہ آ گیا کہ پھر جنت میں کیا دیکھا اور جہنم میں کیا دیکھا. لیکن یہ 3 باتیں آئیں. اولاد حسن میں سے ایک مرد مومن جہاد کرے گا، دجال نکلے گا اور سفیانی نکلے گا، پھر امام آئیں گے. تو اب جو جملہ میں انکمپلیٹ چھوڑ گیا کہ امام ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی دعا وڈرا کر رہے ہیں، لیکن اگر امام کی دعا وڈرا ہوتی رہی، ریزن کیا ہے؟ ہم پریپیئر نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ دجال آ جائے، اور دجال آ جائے تو بس خاتمہ ہی خاتمہ. کیونکہ دجال کا مین ٹارگٹ ہماری جان نہیں ہوگی، وہ ہماری جان نہیں لینا چاہتا. دجال بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، بہت عمدہ ہے. دجال ہماری اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہتا. دجال تو سوشل ورک کرے گا. آج کل ہمارے ہاں سوشل ورک کا بھی بڑا جنون ہوا. مذہب پیچھے چلا گیا ہے، سوشل ورک آگے آ گیا. پہلے یہ تھا کہ نماز روزہ آگے تھا، حقوق مومن لوگ بھول گئے تھے. اب آج کل کسی بھی آرگنائزیشن کا سب سے اچھا کام یہ، ہم نے اتنے کنویں کھود دیے فلاں فلاں علاقے کے اندر، اور ہم نے اتنے وہاں یتیم خانے بنا دیے.
کتنے مومنین کی اصلاح تم نے کی ہے؟ نہ کوئی اس کی جانب توجہ دیتا ہے، نہ اس کی کوئی رپورٹ تیار ہوتی. دجال دیکھیے، اگر آپ ذرا سا غور کریں، آج کے زمانے کے لیے دجال 1400 سال پہلے کس طرح بتایا گیا کہ دجال سوشل ورک کرے گا، دجال ہمیں دنیا کے بینیفٹ پہنچائے گا، بڑا پیارا بن کے آئے گا، کہے گا ہم تمہاری جان بچانے آئے ہیں، ہم تمہاری اولاد کو بچانے آئے ہیں، ہم تمہاری ہیلپ کرنے آئے ہیں. وہ یہ سب کچھ کرے گا اور ایمان کو لے کے چلا جائے گا. ہمیں جاب دلوایا اور ایمان لے کے چلا گیا. وہ جاب چاہیے جس کی پرائس میں ایمان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. دجال، معراج کی رات دجال کا تذکرہ ہوا، اور آئیے اس دجال کے لفظ کو آخری لفظ سے ملائیں. معراج کی جو سائنس میں آخری سائنس تھی، یہ تو سائن نہیں ہو، یہ تو پھر آخر میں اللہ نے ایک نیوز دی کہ پھر یہ ہوگا. آخری سائن تھی ظہر الفساد، پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. فساد کہتے ہیں عربی میں کسی بھی چیز کا اسپوائل ہو جانا. پھل کا اور کھانے کا فساد یہ ہے کہ وہ سڑ جائے. آخری زمانے کے اندر دنیا کے اندر پولوشن اتنا پھیل جائے گا. 2 قسم کے پولوشن ہوتے ہیں. پانی پینے کے قابل نہیں ہے، پولوٹیڈ. ہوا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، پولوشن. مگر ایک مورل پولوشن بھی ہوتا ہے جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، یہ ظاہر الفساد ہے، یہ پولوشن ہے. بہترین غذا آپ کھاتے ہیں، بہترین آرگینک قسم کی چیزیں آپ کو مل رہی، ایمان کہاں جا رہا؟ دجال. اب دیکھیے دجال کا پہلا اٹیک. وقت کم ہے آج بات کو میں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ آپ کو سنانا. آج میں بات کو انکمپلیٹ چھوڑوں گا، لیکن یہ واقعہ کمپلیٹ کرنا. دجال جب آئے گا نا، تو بہت ہی مشہور دجال کی پہلی سائن یہ ہے کہ وہ بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا. دجال کی آرمی جو ہے اس میں میزائل نہیں ہوں گے، دجال کی آرمی میں ایٹم بم نہیں ہوگا، دجال کی آرمی میں جیٹ فائٹر نہیں ہوں گے، دجال کی آرمی کے اندر اس انداز کا کوئی بھی ایمونیشن نہیں ہوگا، ویپن نہیں ہوگا، پستول نہیں ہوگا، مشین گن نہیں ہوگی، کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہوگا. بے پردہ عورت. وہ میزائل ہماری جان لیتا ہے، بے پردہ عورت ہمارا ایمان لیتی. اور وہ کس انداز سے ذرا سمجھیے. بے پردگی کا ایک بہت بڑا نقصان جو اسلام نے بتایا. دیکھیے آج تک تو آپ نے سنا پردہ ضروری، بے پردگی حرام، مگر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نقصان بے پردگی کا، بے پردہ عورت. آج بھی میں جملہ انکمپلیٹ چھوڑ رہا ہوں، لیکن پڑھوں گا ضرور کیونکہ میرا کل وعدہ. اسلام کی فاؤنڈیشن کس پر ہے؟ اسلام جو ہے پورا اسلام کی بلڈنگ، اس کا مین پلر کیا؟ وہ ہمیں معلوم ہے کہ فروع دین 10 ہیں یا 8 ہیں، وہ پلر آف اسلام. مگر وہ ایک ورژن، اہم ترین چیز جو اسلام میں ہے وہ فیملی لائف. کبھی آپ کا ذہن بھی ادھر نہیں گیا ہو. فیملی لائف بھی اتنی اہم ہے کہ مولانا نے اسے اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون کہا. جی ہاں، روایتوں میں آیا ہے کہ فیملی لائف. اب میں ٹائم میرے پاس کم ہے. کل جو یسٹرڈے کی مجلس تھی، میں خود اب تک اس کے اوپر بہت زیادہ پشیمان، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اس مسٹیک کو. مگر ابھی جملہ سنیے، اس کو میں زیادہ کلیئر کل کروں گا، مگر سن لیجئے تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہوگی، روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہوگی، مگر اسلام کا موسٹ امپورٹنٹ جو حکم ہے وہ فیملی لائف کو بچانا. اور روایتوں میں کہ آخری زمانے میں دشمن تمہاری نماز پہ اٹیک نہیں کرے گا، پڑھے جاؤ نماز، اس کا کیا نقصان. روزے پہ حملہ نہیں کرے گا، حج کو نہیں روکے گا، خمس دیتے رہو، وہ تمہاری فیملی لائف کو تباہ کرے گا. بیٹے کو باپ سے کوئی کنسرن نہیں، شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھیے ایک روایت ہے جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا آپ ہر وقت دنیا کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا ایسی دنیا ویسی، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، تو اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو اچھی بھی لگتی ہے؟
مولا نے کہا ہاں 6 چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. 2 قدم اسٹیپس، 2 قطرے 2 ڈراپس، اور 2 گھونٹ. جو آدمی کوئی چیز پیتا ہے سپ لیتا. میں حدیث پوری نہیں پڑھ رہا، ٹائم میرے پاس نہیں. حدیثیں اگر آپ کو پوری سننا ہو تو یہ کمپلین نہ کریں کہ مولانا آپ نے بہت لمبی مجلس پڑھ دی. اور اگر یہ کمپلین ہے تو پھر جتنا ٹاپک اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ حدیث ہے اتنی سنی. کہا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ 2 چیزیں پسند ہیں. 2 قدم. نمبر 1 پہلا قدم یا اسٹیپ جو نماز پڑھنے کے لیے مومن مصلی کی جانب بڑھاتا، اور دوسرا وہ ہے کہ اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے ان کے گھر جو جا رہا. امام علی نے اللہ کی طرف جانا نماز، ریلیٹیو کی طرف جانا، دونوں کا ثواب برابر بتا دیا کہ جتنا ثواب نماز کے لیے مصلی پہ جانے کا ہے اتنا ثواب فیملی لائف کو بچانے کے لیے اپنے رشتہ دار کو وزٹ کرنے کا. اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی کے کام سے بچاتی. جو آخری زمانے میں سب سے بڑا پرابلم ظہر الفساد، ہر گناہ کھل کر ہوگا. کھل کر گناہ کرنے کا نام بے حیائی. ایک نماز اس سے بچاتی ہے اور ایک فیملی لائف. اتنی بڑی عبادت اگر آپ کسی کی فیملی لائف کو بچائیں گے. بے پردہ عورت کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ انسان کی فیملی لائف کو تباہ کرتی. آپ کا دماغ ادھر گیا بھی نہیں ہوگا لیکن ابھی واقعات سنیے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. اور جو میں نے شروع مجلس میں ایک جملہ کہا تھا اب تھوڑا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. ام البنین، ام لیلہ، ام رباب، ام فروا، یہ اہل بیت کی فیملی لائف. کیا بیویاں اہل بیت کے گھرانے میں کیا بہویں آئی ہیں. اور یہی میرا ٹاپک. بے پردہ عورت کا سب سے بڑا نقصان کیا؟ وہ ہماری اور آپ کی فیملی لائف کو تباہ کرتی. کیسے؟ ایسے کہ جو بے پردہ عورت بن سنور کے باہر آ رہی، ہم تو اس کو سڑک پہ دیکھ رہے ہیں نا. اور جب اپنے گھر میں بیٹھنے والی مومنہ اور نمازی بیوی سے اس کا کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں وہ بے پردہ عورت زیادہ اچھی لگنے لگتی. اپنی بیوی سے ہمارا سیٹسفیکشن ختم ہونے لگتا. وہ بدصورت بھی لگنے لگتی ہے، وہ سمپل بھی لگنے لگتی ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ بھی لگنے لگتی ہے، وہ ایکسپائر بھی لگنے لگتی ہے. اس بے پردہ عورت کے ساتھ زندگی گزارو تو پتہ چلے کتنا بڑا پرابلم ہے. لیکن تم نے تو ایک گلمس اس کی دیکھی 1 منٹ، جس کے نتیجے میں تم اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہ ہوئے، یعنی وہ تمہاری نگاہ میں اس کی ویلیو ختم ہو گئی. وہ خوبصورت بھئی فلم ایکٹریس، ماڈل گرل، یہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ اس کے سامنے ہماری بیویاں کچھ نہیں ہیں. ہماری بیویوں کے پاس ایمان کا نور ہوتا، نماز شب کے آثار ان کے چہرے پہ ہوتے ہیں، دعائے نجبہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے. ہمیں تو وہ اچھی لگتی جو 2 منٹ کے لیے سامنے آئی. انسان کی فیملی لائف تباہ ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہیں، بیوی اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہیں. علی ایک گندابی کا واقعہ سن لیجئے تاکہ آج کی مجلس 90 منٹ کی بھی نہ ہو اور ایٹ لیسٹ ایک اسٹیج تک بات پہنچ جائے. ابھی اس کو میں زیادہ کل واضح کروں گا دجال کے حوالے سے. ابھی صرف اتنی سی بات. یہ تقریباً آج سے 60 70 80 سال پہلے کا واقعہ ہوگا، 100 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. استاد حسین انصاریان نے اپنی کتاب میں لکھا، ایران کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے ہمدان، وہاں کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا تذکرہ ہے. وہاں ایک آدمی رہتا تھا علی گندابی. یہ گینگسٹر تھا، ڈاکو تھا، رابر تھا، غنڈہ اور بدماش تھا. ہر وقت کسی پہ ہاتھ چھوڑ دیا، فزیکل اٹیک کر دیا، کسی کو گالی دے دی، لوگوں کا پیسہ لوٹا، ڈرگز کے کاروبار میں انوالو تھا، شراب خانے چلا رہا ہے، کیسینو چلا رہا. تو اب بتائیے جتنے گناہ ہیں، بلکہ اگلا آپ ایک جملہ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ایک ایسا مومن ہے، لیکن تھا ایسا مومن کہ عاشورے کے دن بھی شراب پیتا تھا. ابھی آپ سنیے گا واقعہ علی گندابی. مگر تھا بڑا ہینڈسم اور اسمارٹ. ایک تو اس کا پروفیشن ایسا کہ یہ جم وم جا کے ہر وقت اپنے آپ کو سپر فٹ رکھتا. اور پھر جو گینگسٹر ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہمارے انڈیا پاکستان آپ کے ایسٹ افریقہ کے چور ڈاکو ہوتے ہیں،
شکل ہی پہ نحوست اور پھٹکار برس رہی ہوتی. اور ایک مافیا کے ڈان ہوتے ہیں, دیکھا نا کتنے ہینڈسم اور اسمارٹ, وہ جو بلیک کلر کا سن گلاس لگا کے سوٹ اور کوٹ اور ٹائی پہن کے گھومتے ہیں, وہ جو ڈان ہوتے ہیں مافیا کے, وہ کیسے ہینڈسم اور اسمارٹ ہوتے ہیں. یہ ویسا تھا. اب واقعہ یہ ہے کہ ایک دن یہ جو فرانس میں اور پیرس میں بہت ہے, انگلینڈ میں کم, کہ شام کے وقت جو کیفے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کا ویدر بہت اچھا رہتا, تو سڑک کے اوپر ٹیبل اور چیئر رکھ کے وہاں پہ کافی وافی سرو کی جاتی. آپ کے ہاں تو وہ کافی بھی کلفی یا آئس کریم بن جائے, اور جو اس کو پینے والا ہے وہ بھی آئس کریم بن کے بالکل فریز ہو جائے. لیکن پیرس میں کتنا کامن منظر ہے, ایران میں بھی یہی. اب ایک دن یہ صبح 10 بجے گنداب کے اپنے شہر ہمدان کے ایک چائے خانے کے باہر, کیفے کے باہر بیٹھا, اور ذرا سے وہاں پہ لوگ ریلیکس موڈ میں بیٹھتے ہیں, چائے بھی پی رہا. میں کسی مجتہد کی بات نہیں کر رہا کہ آپ بعد میں مجھے کوٹ کرے, اور شیشہ بھی پی رہا. یہ بھی ایک بڑا آج کل پرابلم ہے نا, شیشہ حلال ہے کہ حرام. تو خیر وہ آرام سے بیٹھا ہے اور یہ پی رہا ہے, اس کا دوست اس کے ساتھ. ایک دم سے اس نے یہ دیکھا, دوست نے, کہ یہ غنڈا, یہ بدماش, یہ گینگسٹر. پہلے زمانے کے کلچر میں کیپ جو تھی وہ ڈریس کا ایک لازمی حصہ تھی, اور جتنی اچھی کیپ ہوگی اتنا آدمی اچھا لگے گا. یورپ میں ہیٹ ہوتا تھا, انڈیا اور پاکستان, ایران میں خاص انداز کی کیپ, بڑی خوبصورت, بڑی اچھی. اس نے ایک دم سے کیپ اتاری, اپنے بال خراب کیے, اپنے چہرے کو نوچا, اپنے آپ کو ذرا کافی بدشکل بنا لیا, خراب کر لیا اپنے چہرے کو. ٹائم نہیں ہے تو میں لفظ صحیح استعمال نہیں کروں. اس کا دوست گھبرا گیا. پبلک میں بیٹھا ہے, سڑک پہ بیٹھا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے, اس میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اسمارٹ بناتا. یہ تو اتنا خوبصورت ہے, اپنے آپ کو ایسا گندا کیوں بنا رہا. سب پوچھ لیا اس نے کہ بھائی کیا بات ہے. گھر سے تو تیار ہو کے نکلے, پوری تیاری کی, جو کل کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں لوگ موٹاپے کا علاج کریں گے, بوڑھے جوان بنیں گے, مرد عورتیں بنیں گے. تو اس طرح تیار ہو کے نکلا. پھر یہ پبلک میں سب کے سامنے اس نے کہا سڑک کے دوسری طرف دیکھو. تو دیکھا کہ ایک کپل جا رہا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف. بیوی اس کی بڑی اچھی, ایران کے کلچر میں تو بہرحال پہلے بھی چادر تھی. شوہر جو تھا وہ فزیکلی یا شکل کے اعتبار سے بہت ہی برا تھا. اب یہ ہو جاتا ہے مس میچ, ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا. عجب, شکل صورت کی میچنگ سے زیادہ تو کیریکٹر کی میچنگ ہونا چاہیے. نمازی گھر کے اندر بے پردہ بہو آ جاتی ہے, اور جس بیچاری بچی نے زندگی میں کبھی اسکارف نہیں اتارا, اس کے پیرنٹ اس کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کر دیتے جس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ حجاب کے ساتھ مجھے بیوی نہیں چاہیے. یہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ میچنگ کا خیال کرے. وہ خالی یہ میچنگ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کٹم کا ہے, یا یہ کہ پیسے کے اعتبار سے ہمارے برابر ہے. اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت لمبا ہو جائے گا. آج کی مجلس بالکل اب فنیشنگ اسٹیج پر ہے, پہلے یہ واقعہ پورا ہو جائے. تو بہرحال کم از کم اتنی مس میچنگ تھی کہ لڑکی بڑی اچھی تھی, ہینڈسم, بیوٹیفل, اسمارٹ, اور اس کا شوہر جو تھا وہ فزیکلی بہت خراب سا تھا. علی گندابی نے کہا وہ دیکھو. دوست نے دیکھا, کہا میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا دیکھو یہ عورت بہرحال ایک انسان ہے نا, ہیومن نیچر, جیسی یہ فزیکلی اچھی ہے, خوبصورت ہے, شوہر اس کا خراب ہے, تو ویسے ہی اپنے شوہر سے ذرا سی سیٹسفائی نہیں ہوگی. لیکن اگر میں اس کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ہی ہینڈسم بنا کے رکھوں اور یہ مجھے دیکھے, تو اور زیادہ اسے اپنا شوہر برا لگنے لگے گا. دل میں خیال آئے گا میرا شوہر اتنا خوبصورت ہونا چاہیے جیسے یہ بیٹھا ہوا. کہاں میرے والدین نے بھیج دیا. یہ دل میں خیال خالی خیال نہیں ہوتا. جب دل میں یہ خیال آتا ہے, عورت کا ایٹیٹیوڈ بدلنے لگتا, شوہر کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی. وہ یہی سمجھتی ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا, وہ یہی سمجھتی ہے میں غلط گھر میں آ گئی. وہ عورت بات بھی کرے گی تو روڈ لہجے میں, وہ عورت شوہر کو کبھی عزت نہیں دے گی. تو ایک تو ویسے ہی اس کا شوہر برا, اور اگر اس نے سامنے دیکھ لیا کہ اتنے خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں, تو یہی کہے گی کہ میری شادی یہاں ہونا چاہیے, ایسا میرا شوہر ہونا چاہیے. اگر ریلیجس و پوائس ہے تو یہ خیال آئے گا, آگے کچھ نہیں کرے گی, لیکن اپنے شوہر کے ساتھ وہ روڈ ہو جائے گی. اور اگر کوئی گناہگار عورت ہے تو وہ تو اس کے آگے کے اسٹیجز بھی طے کر لے گی جو مجلس میں پڑھنا مناسب نہیں. اور یہ عورت تک کی حالت ہوتی ہے تو مردوں کی کیا حالت ہوگی.
جو ویسے ہی ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ 4 شادیاں اور 500 دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں، میں وہ لفظ بھی آج کی مجلس میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. ایک شرعی طریقہ لوگوں نے نکال لیا ہے نا کھل کھیلنے کا. تو کہا کہ مرد کی کیا حالت ہوگی اگر اس کی بیوی سے بہتر، اسے بہتر سے مطلب فزیکلی بہتر، وہ تو بعد میں جب زندگی گزارتے تو پتہ چلتا کہ فلم ایکٹریس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، ماڈل گھر کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، اس کو تصویر میں دیکھنا اچھا. زندگی اسی مومنہ کے ساتھ گزرے گی جو آپ کے لیے سیکریفائز کر رہی، جو مصیبت و پریشانی میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہے. لیکن کہاں آدمی یہ باتیں سوچتا. تو اب اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس فیملی کی جو فیملی لائف ہے وہ خراب نہ ہونے پائے، بیوی کے دل میں تھوڑا بہت سیٹسفیکشن ہوگا، مجھے دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کمپیئر کرنے لگے اپنے شوہر کو اور مجھ کو اور خرابی بڑھ جائے. تو میں نے اتنا اپنے آپ کو بصورت و بشکل بنا لیا کہ دیکھا کہ اس عورت نے ایک نگاہ بھی مجھ پہ نہیں ڈالی، آگے بڑھ گئی. اب بات ختم ہو گئی. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور ان نیکیوں میں سے ایک ہے جو معراج کا 24 نمبر کا گفٹ تھا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ساری زندگی کے گناہ معاف کرا دیتی ہیں. ابھی روایت سنیے، ابھی واقعات سنیے، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد شہر ہمدان کے ایک ذاکر جو ایران میں روضہ خان کہلاتے ہیں، ایک ہوتا ہے عالم جو پوری اسپیچ دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ثواب ہے مجلس پڑھنے کا لیکن نالج نہیں ہے تو ان کو ممبر پہ نہیں جانے دیتے، وہ خالی غم کا بیان پڑھتے. تو ایران کے ایک ایسے ہی روضہ خان، وہ کہتے ہیں کہ عاشورے کا دن آیا تو قریب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، وہ بیچارے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی عالم کو بلاتے، تو انہوں نے مجھے بلا لی اور کہا کہ آئیے آج عاشورے کا دن ہے، غم کا بیان پڑھیے، ہمیں روئیے، ہمیں رلائیے، ہم کسی بڑے عالم کو تو نہیں بلا سکتے. تو روضہ خان جاتے ہی عموماً چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں ہے، میں چلا گیا. اب یہ واقعہ وہی چل رہا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ میسج. میں چلا گیا اور جہاں گیا تھا جس گاؤں میں، چھوٹا سا گاؤں، وہاں سے جب میں واپس آیا تو واپس آتے آتے ذرا دیر ہو گئی. پرانے زمانے میں سٹی وال ہوتی تھی، مغرب سے پہلے اس کے دروازے لاک کر دیے جاتے تھے. اب نیکسٹ مارننگ کو ہی دروازے کھولیں گے. جب میں پہنچا تو ذرا لیٹ ہو گیا، سٹی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. اچھا پھر بھی اگر کوئی شہر والا دیر سے آئے نوک کرے تو کوئی نہ کوئی سن کے دروازہ کھول لے گا. مگر یہ تھی شام غریبہ، پورا دن اعمال اور مجلس کے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں تھکن سے سو رہا تھا. شام غریبہ آدمی کتنا تھکا ہوا ہوتا، پوری شب عاشور جاگا، عاشور کے دن اعمال الگ کیے ہیں، مجلس الگ سنی ہے، شام غریبہ کی مجلس الگ سنی ہے، پھر کتنا لوگ تھک جاتے ہیں. آئیے کبھی کراچی یا لاہور میں تو میں آپ کو بتاؤں پورے دن پوری رات اتنی مجلسیں اور ایسے جلوس، تو سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. میں دروازے پہ نوک کر رہا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں جو میری آواز سنے. اور کوئی دن ہوتا تو ایک آدھ آدمی آواز سن لیتا. اب میں پریشان، میں سٹی کے باہر کھڑا ہوں اور ونٹر ہے، سردی بہت زیادہ اور چانسز ہے کہ اسنو بھی گرے گی، اور میں کہاں جاؤں اس وقت کہ اچانک ایک آدمی کی آواز آئی جو سٹی وال کے اندر سے پوچھ رہا کون. میں نے کہا میں شیخ علی ہوں. کون شیخ علی؟ میں نے کہا اسی شہر کا رہنے والا ہوں. اس نے دروازہ کھولا، مجھے اندر انٹری دی. میں نے دیکھا یہ وہی علی گندابی اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی. شام غریبہ، عاشور کا دن، شراب پی کے بیٹھا. مجھے دیکھا، کہا کہ تم اس شہر کے رہنے والے کہاں چلے گئے تھے جو اتنی دیر ہوئی؟ میں نے کہا میں عاشورے کی مجلس پڑھنے گیا. اچھا آج عاشورہ؟ میں نے کہا ہاں آج عاشورہ. کہا رے میں نے تو کوئی مجلس نہیں سنی عاشورے، مجھے مجلس سناؤ. اب شرابی اس کا موڈ ہوتا، شراب کے نشے میں تو آدمی 2 رکعت نماز بھی کبھی 4 رکعت پڑھا دیتا اور پیچھے پلٹ کے نمازیوں سے کہتا ہے دیٹس انف کہ 2 رکعت اور بڑھا دوں. تو شرابی تو ایسے ہی شرابی. غصے کے عالم میں شراب میں کہا کہ عاشورہ مجلس پڑھنے گئے تھے. میں نے کوئی مجلس نہیں سنی، مجھے مجلس سناؤ. اب میری جان نکل گئی ہے، شراب کے نشے میں اس کو کیا سناؤں. میں نے ذرا سا بہانہ بنایا. میں نے کہا کہ بھئی مجلس تو ممبر پہ پڑھی جاتی ہے. وہ زمین پہ گھوڑے کی شکل میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اس مرے پر بیٹھ جاؤ، یہی تمہارا ممبر، مجلس پڑھنا ہوگی. میں کیا کروں؟ گنڈا، بدماش، گینگسٹر ایک ہاتھ مارے تو میں بے ہوش ہو جاؤں. چنانچہ میں نے اس کے کہنے پہ مصائب شروع کی، اور مصائب بھی میں نے حضرت عباس کے پڑھے.
کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اگر انسان عباس و علی اکبر کے مصائب سنے. 2 جملے میں نے پڑھے, وہ شرابی تھا, رونے لگا, کہنے کا اچھا اپنے گھر جاؤ. اور ایسا وہ چینج ہوا کہ اگلی صبح میں نے سنا کہ وہ ہمدان چھوڑ کے نجف جا رہا, کہ میں نے ساری زندگی یہاں گناہ کیے, میں لوگوں کو فیس بھی نہیں کر سکتا, اب میں توبہ کرتا ہوں, ساری زندگی اپنے مولا کے شہر میں زندگی گزار کے وہیں مروں گا. اب یہ نجف گئے. سنیے, مافیا کا ڈون ہے, کیسینو چلانے والا, ڈرگس کے بزنس میں انوالو ہے, شراب خانوں کا مالک ہے, غنڈہ ہے, بدماش ہے, گینگسٹر ہے, مگر ایک بار ایسا چینج ہوا کہ نجف پہنچا. اور نجف میں آغائے بزرگ شیرازی, جو ہمارے کتنے عظیم مرجع ہیں جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا ایک فتویٰ دیا تھا. برٹش امپائر ختم ہو گئی تھی اس فتوے کی وجہ سے. آغائے بزرگ شیرازی وہ مرجع تھے اس وقت نجف کے اندر, اور یہ اس طرح سے ہر نماز اٹینڈ کرتا کہ بالکل ان کے پیچھے اس کو جگہ ملتی, یعنی اتنا جلدی آتا. ایک دن ایسا ہوا, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو, ایک دن ایسا ہوا کہ آقائے بزرگ شیرازی مغرب کی نماز پڑھانے آئے. وہ تمباکو کا فتویٰ جن کا بڑا مشہور, مغرب کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں کہ اسی زمانے کے ان کے ایکول اسٹیٹس کے ایک مرجع کا بیٹا آ گیا. ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ شیعت میں کہ جی پوری تاریخ میں ہمیشہ ایک مرجع رہا, آج ایک سے زیادہ نام کیوں آتے ہیں؟ ٹوٹلی رانگ. ہر دور میں کم از کم پیئر آف مراجع تو رہتا ہی رہتا ہے, کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتے. ہاں, صرف 80 سال شیخ طوسی کے بعد گزرے تھے جن میں کوئی مرجع نہیں تھا, لیکن وہ بھی اس کا ایک خاص ریزن تھا. باقی کون سا ایسا تاریخ کا دور ہے کہ خالی ایک مرجع رہا ہو؟ ہر دور میں 2 مرجع رہتے تھے. تو آغائے بزرگ شیرازی کے زمانے میں انہی کے اسٹیٹس کا ایک اور مرجع, ایکول اسٹیٹس, ان کا بیٹا قریب آیا. آغا شیرازی نے پوچھا کہ تمہارے بابا کی کیسی طبیعت؟ وہ چند دنوں سے بیمار تھے. مرجع کے بیٹے, جیسے مثلا مرحوم آغا خوئی اور امام خمینی ایک زمانے میں تھے, مرحوم آغا بروجردی اور آغا محسن حکیم ایک زمانے میں تھے. ایسٹ افریقہ کے بزرگ یاد کریں, 50s کے اندر آغا بروجردی, محسن حکیم دونوں کے نام تھے. تو مرجع اپنے دوسرے مرجع کے بارے میں پوچھ رہا, بیٹا تمہارے بابا کی کیا حالت؟ کہا میں اسی لیے آپ کے پاس آیا, میرے بابا کا آخری وقت قریب آ گیا. سکرات جو روح نکلنے سے پہلے کی ایک حالت ہوتی, وہ اس وقت ان کی حالت ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 2, 4, 5 منٹ میں مر جائیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آخری وصیتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو ایکول اسٹیٹس کے مرجع, جیسے آغا خوئی کہیں کہ میرا آخری وقت ہے, امام خمینی کو بلا کے لاؤ. جیسے آغا بروجردی کہیں کہ میرا آخری وقت ہے, آغا محسن حکیم کو بلا کے لاؤ. بیٹے نے کہا کہ یہ آخری وقت ہے, میرا باپ بالکل موت کے قریب ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہ مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں اور آتا ہوں. اور اتنا شیور ہے بیٹے کو کہ اس نے کہا کہ میرے بابا نے ایک وصیت بھی کی, کیا ہی اچھا ہو کہ مولا کے روضے میں جہاں زری کے قریب میری قبر بنے. اب ایک مرجع کی ریکویسٹ. چنانچہ آغا شیرازی نے مزدور بلایا اور کہا کہ یہاں پہ قبریں تیار ہوتی ہیں, خالی اوپر سے پتھر ہٹانا ہے, ایک قبر کو پریپیئر کرو. اور نماز مغرب پڑھائی. نماز مغرب ختم ہوئی کہ اچانک دوسرے مرجع کا بیٹا آیا اور کہا معجزہ ہو گیا, میرے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, وہ جو سکرات کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے سنا کہ اچانک کوئی آدمی زمین پہ گرا, مڑ کے دیکھا تو آغا شیرازی کے بالکل پیچھے جو علی گندابی نماز پڑھتا تھا وہ مر گئے. جیسے ہی اس کی موت دیکھی, آغا شیرازی نے کہا تمہارے بابا تو ٹھیک ہو گئے, مولا کے بالکل برابر میں جو قبر میں نے کھدوائی ہے خالی تو نہیں ہوگی, اسی علی گندابی کو یہاں دفن کرو, یہ غالباً اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے. شرابی, کبابی, کیسینو چلانے والا, شراب خانے کا مالک, ڈرگ کے معاملے میں انوالو, لیکن ایک